علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج دیوان امیری میں سلووینیا کے صدر کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات ہوں گے۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں ثالثی کی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ اور روسی فوجیں مسلسل یوکرینی شہروں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور کییو کا عہد ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بدھ کے روز دیوان امیری میں جمہوریہ سلووینیا کے صدر پوروٹ باہور کا خیر مقدم کریں گے، جو ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ چکے ہیں۔ آج کی سربراہی ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر بوروٹ باہور کل جب دوحہ پہنچے تو وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی اور متعدد اعلیٰ اہلکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ قطر کے لیے سلووینیا کی غیر مقیم سفیر محترمہ ماتیا پریوول شک نے صدر بوروٹ باہور کے اس دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان منفرد تعلقات قائم ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں سوئٹزرلینڈ کے وزیر مالیہ جناب اولی ماورر نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور اقتصادیات کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آئندہ ہفتے کے روز 20ویں دوحہ فورم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نئے دور کی طرف منتقلی۔ دوحہ فورم میں ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جس میں قائدین و رہنما، سیاستدان اور فیصلہ ساز جمع ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو درپیش اہم چیلنجوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس فورم کا آغاز سن 2000 میں کیا گیا تھا اور توقع یہ ہے کہ اس سال منعقد کیے جانے والا دوحہ فورم اب تک کا سب سے بڑا فورم شمار ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے بین الاقوامی ثالثی کی چوتھی عالمی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ قطر چیمبر میں ثالثی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر میں اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جو 2 روز تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس کا شعار ہے سرمایہ کاری کے لیے مناسب ماحول اور امکانات کے اضافے میں ثالثی کا کردار۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے اس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بہترین عالمی معیاروں کے مطابق اپنے آئینی اور قانونی سسٹم کو فروغ دے رہا ہے۔
ثالثی کی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس سے اب قطر یونیورسٹی کے لا کالج کی سالانہ کانفرنس کی طرف آتے ہیں، جو منشیات اور جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، اور اس کا عنوان ہے قانونی مدد اور وسائل اور چیلنجز۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے کہا ہے کہ علمی کانفرنسوں کا انعقاد قطر کے 2030 کے ویژن اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی طرف سے دی گئی ہدایات کے عین مطابق ہے کہ یہاں ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جائے جو موجودہ بین الاقوامی معیاروں کے مطابق ہو اور دنیا کے اعلیٰ ترین نظاموں کے متوازی ہو۔ توقع سے کہیں زیادہ بھرپور بین الاقوامی شرکت کے ساتھ دوحہ کی 7ویں بین الاقوامی نمائش اور کانفرنس برائے سمندری دفاع ڈیمڈیکس 2022 جاری ہے۔ اس نمائش اور کانفرنس کا شعار ہے سمندری سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ماہرین کے درمیان رابطوں کا نمایاں بین الاقوامی واقعہ۔ ڈیمڈیکس 2022 کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ سے عرب جمہوریہ مصر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل اسامہ عسکر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ دلچسپی کے متعدد فوجی شعبوں کے موضوعات پر بات چیت کی گئی اور دو طرفہ تعلقات و تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے مصری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت اور مسلح افواج کے اعلی افسران بھی شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع سے برادر ملک جمہوریہ صومالیہ کے وزیر دفاع جناب عبد القادر محمد نور، جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت جناب مادات گولییو اور اٹلی کی الیکٹرانک گروپ کمپنی کی سربراہ محترمہ ڈومی ٹیلا بن گینی نے ملاقات کی ہے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ ملک میں امریکی سفارتی مشن کے نائب سربراہ جناب مائیکل شرودر نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات اور بطور خاص دفاعی شراکت یعنی ڈیفنس پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ قطر نے تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منعقدہ ان اجلاسوں کا عنوان ہے وحدت، انصاف اور ترقی کے لیے شراکتوں کی تعمیر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ان اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کوششوں کو یکجا کر دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قطر کی وزارت مالیات اور سوئٹزرلینڈ کی وفاقی ادارہ مالیات کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں کہ مالیاتی و اقتصادی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے، جس کا مقصد قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے جمہوریہ اٹلی کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ وزیر محنت نے ان نمایاں آئینی ترامیم اور تبدیلیوں پر روشنی ڈالی ہے جو گزشتہ سالوں کے دوران قطر میں نافذ کی گئی ہیں تاکہ کام کے ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور اس میں مزید امپروومنٹ لائی جا سکے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے ملک میں آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور خاص طور پر 20ویں دوحہ فورم میں آپس کے تعاون، روس اور یوکرین کے بحران کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان کے تازہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔
فلسطینی بھائیوں کی مسلسل مدد کے پابند قطر کی جانب سے غزہ کی پٹی کے نادار اور غریب خاندانوں میں ماہ مارچ کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے دی جانے والی اس امداد کی تقسیم کا اعلان غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ جناب محمد العمادی نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں کو یہ نقد امداد دی جا رہی ہے۔ فلسطینی وزارت سماجی ترقی نے قطر کے اس موقف پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ قطر فلسطینی عوام کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتا ہے۔ اور اب آخر میں یوکرین میں جاری جنگ کی طرف آتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرانے کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات بہت مشکل اور کبھی کبھار ٹکرانے والے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب روسی فوجیں کییو، ماریوپول، خارکیو اور ماکاریف شہروں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ ان میں لوگ ہلاک اور زخمی بھی ہو رہے ہیں، اور یوکرین کے مطابق ان کی اکثریت سول باشندوں پر مشتمل ہے۔ روسی فوجوں نے شہر ماریوپول کو مسلسل اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس کے بارے میں یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس وقت 100,000 باشندے اس محصور شہر میں انتہائی غیر انسانی ماحول میں جی رہے ہیں، اور وہ لوگ کھانے، پانی اور دوا سے محروم ہیں۔ کییو کے فوجی ذریعوں نے ان کے جنگجوؤں کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے کسی بھی خیال کو بعید از امکان قرار دیا ہے۔ اس بحران کے سفارتی حل کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ انقرہ روس اور یوکرین دونوں ملکوں کے صدور کے ساتھ رابطے میں ہے، تاکہ ان کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے اور کوئی ایسا سمجھوتا کرایا جا سکے جس کے ذریعے یہ جنگ ختم کرائی جا سکے، اور ان حالات میں مغرب کی جانب سے روس پر ڈالے جانے والے دباؤ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج دیوان امیری میں سلووینیا کے صدر کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات ہوں گے۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں ثالثی کی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے، اور روسی فوجیں مسلسل یوکرینی شہروں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور کییو کا عہد ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن